آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس نے اپنے فضل و کرم سے دنیا کی نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت دوبارہ ہمیں عطا کی. رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. اس کی قدر کرنا ہم جانیں میرے بھائیوں. موجودہ حالات میں جس طرح کی زندگی ہے اور جس طرح اچانک موتیں ہو رہی ہیں، جن حوادث کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان حوادث میں خاص طور پر اس عظیم نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مہینہ امت کو دیا گیا، اس کے ذریعے امت اللہ رب العالمین کی رحمت و مغفرت کو اپنے جھولیوں میں بھرے، اس کے فضل و کرم کا اپنے آپ کو مستحق بنائے. دن و رات جو گناہوں میں ملوث زندگی گزرتی ہے، اس سے اپنے کو نجات حاصل کر سکو، یہ سوچے. اسی لیے اس مہینے کو گناہوں سے توبہ کا بھی مہینہ کہا گیا. ایک عظیم عمل جس طرح اس مہینے کا روزہ ہے، اسی طرح اس مہینے میں گناہوں سے توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی رحمتوں کی طلب، یہ سب اس مہینے کا خاص مقصد ہے. آئیے آج کے درس میں ہم روزے سے متعلق چند چھوٹے چھوٹے ایسے اہم مسائل کو ذکر کرتے ہیں جو بالکل روزہ سے متعلق ہے اور جن میں آدمی سے بھول ہوتی ہے، لوگ پوچھتے بھی بہت ہیں، اور خاص طور پر جس ملے جلے ماحول میں ہم رہتے ہیں ان لوگوں سے بھی ہمیں سامنا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کو حنفی مسلک سے متعلق کر رکھا ہے، جن کے ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جو حدیث سے سیدھے سیدھے ٹکراتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو وہ مکروہ کہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس سے روزہ کمزور ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں بنیادی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ روزے کو مکروہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. یا تو اگر ہم نے کیا وہ کام تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روزے میں جائز ہیں اور فقہی بنیاد پر ان کو ناجائز یا مکروہ کرنے والا بنا دیا گیا. آج جن مسائل کو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ متعلق ہے براہ راست روزے سے. کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اور اسی سے متعلق ہو جائے گا کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو نہیں ٹوٹے گا. سب سے پہلی چیز ہم سب یہ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے کھانے پینے سے اور عورت کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے سے منع کیا ہے. اس کا ٹائم اللہ نے خود متعین کیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاگا، فجر کے سیاہ دھاگے سے، کالے دھاگے سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے. یعنی فجر سے پہلے کی جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد صبح صادق کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جائے. اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ گویا صبح صادق جیسے ہی طلوع ہوگی اسی وقت سے
کھانا بند۔ ثم اتم الصیام اللیل، اور پھر روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورج ڈوبنے سے۔ گویا صبح صادق جیسے ہی طلوع ہوئی اسی وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانا پینا منع ہے۔ اور اسی کے ساتھ آگے اللہ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری نہ کرو۔ یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بیچ میں اگر دن کے جس کو کہا گیا ہے صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے وقت تک، اس کے بیچ میں اگر کوئی آدمی کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانے سے مطلب کیا ہے؟ کھانے اور پینے سے، کھانے اور پینے سے اصل مطلب ہے نارمل جو غذا ہم لیتے ہیں اور نارمل طریقے سے منہ سے کھا کر پیٹ میں جاتی ہے، سب سے سیدھا مطلب یہ ہے اس کا۔ اس پر فقہاء نے بہت بحثی کی ہے، یہاں تک کہ اس پر بھی بحثیں ہیں کہ پیٹ کہتے کس کو ہے، آیا دماغ اس کے اندر داخل ہے نہیں داخل ہے، اور پیٹ کا اور کچھ حصہ ہے جو داخل ہے نہیں داخل ہے۔ اگر ہم منہ سے نہ داخل کر کے غذا کہیں اور سے داخل کریں تو ہوگی نہیں، اسی پر تھوڑا سا غور کیجیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نارمل کھانا جیسے ہم کھاتے ہیں، اس نارمل کھانے کو منہ سے کھانا یہ روزہ توڑ دے گا دن میں۔ اس کے وقت ہم نے بتا دیا کہ اس وقت سے اس وقت کے بیچ میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے، شریعت میں بھول کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نماز کے اندر بھی، دوسری عبادتوں کے اندر بھی، حج کے اندر بھی، روزے کے اندر بھی بھول کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے، اسے یاد نہ ہو کہ ہم روزے سے ہیں اور کھا لے، تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ اپنا کھانا بند کر دے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ یاد ہے کہ پہلے میں نے کہہ دیا کہ مکروہ نام کی کوئی چیز یہاں نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل کچھ بھی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس کو یاد آئے کہ ہم روزے سے ہیں اور کھا لیا، تو چاہے پانی پیا ہو یا کھایا ہو وہ بند کر دے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بہت صاف کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے روزے کی حالت میں، تو جیسے ہی یاد ہے اس کو بند کر دے، اس لیے فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَأَشْرَبَهُ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ یعنی گویا سوچیے کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، اس نے اگر کھایا تو گویا اللہ نے اس کو کھلا دیا بھوک سے، اس لیے اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اس سے اس کا کھانا نہیں ٹوٹے گا، اس سے اس کے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہیں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹ جیسے نارمل ہم کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے کوئی چیز جائے اندر، مثال کے طور پر سوئی لگوانا ہو، سوئی جو لگے گی تو اس کی بھی دوا پیٹ بدن کے اندر جائے گی، تو اگر دوا علاج کے لیے ہے وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ہے کہ کھانا منع ہے، اس لیے علاج کے لیے جو سوئی ہم لگواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن جو طاقت کا انجیکشن آتا ہے، جو خوراک کا کام کرتا ہے، جس سے بدن کے اندر طاقت بڑھتی ہے، انجیکشن کا اگر طاقت کا انجیکشن کوئی لگواتا ہے تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن اگر طاقت کا لگواتا ہے کوئی آدمی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ خوراک کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ناک سے کوئی آدمی پانی ڈالے تو یہ پانی جو ہے ناک کی نالی، ڈاکٹروں کا صاف کہنا ہے ناک کی نالی منہ کی نالی سے بالکل ملی ہوئی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، جب ناک میں پانی ڈالتے ہو وضو میں تو اس میں مبالغہ کیا کرو، یعنی اچھے سے ڈالا کرو، مگر یہ کہ تم روزے دار روزے سے ہو۔ گویا روزے کی حالت میں بھی ناک میں جب ہم پانی ڈالیں تو زیادہ نہ ڈالیں۔ کیوں؟ فقہاء نے باقاعدہ لکھا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ جب اگر ہم زیادہ زور سے ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پانی کے نالی میں وہ کھانے کے نالی میں چلا جائے پانی اور پھر پیٹ میں چلا جائے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ ناک سے اگر ہم کوئی چیز دوا بھی ڈالتے ہیں تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ جائز نہیں ہے۔
چاہے علاج کے لیے ہو دوا کے لیے ہو. ناک سے اگر ہم دوا بھی ڈالتے ہیں پانی بھی ڈالتے ہیں اور اندر جاتا ہے, یہ آدمی جس نے بھی ناک میں پانی دوا ڈالا ہے اس کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ڈالتے ہیں حلق میں وہ فوراً محسوس ہوتا ہے. تو دونوں نالیاں ملی ہوئی ہیں اس لیے وہ سیدھا پیٹ میں جاتا ہے. اسی لیے ناک سے کوئی چیز ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے فقہ نے لکھا ہے کہ ناک سے کوئی چیز سڑکنا یہاں تک کہ وہ اندر چلا جائے یہ جائز نہیں ہے. لیکن ناک کے علاوہ بھی کان ہے, آنکھ ہے, اس میں دوا ڈالنا اس سے کچھ حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناک کان میں جو آنکھ میں جو دوا ڈالتے ہیں وہ عام طور پر قطرہ 2 قطرہ 3 قطرے ہوتی ہے, اس سے نہیں ہوتی ہے. عام طور پر قطرہ 2 قطرہ ہوتی ہے. وہ ڈاکٹروں نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کیا ہے, اس سے پیٹ کا کوئی لینا دینا نہیں. اور جو غذا پیٹ کے اندر نہ جائے وہ روزہ نہیں توڑتی ہے. جو غذا اس لیے کہ اللہ نے جو تشریح کی ہے, تشریح کہنا چاہیے, اللہ کی جو تشریح ہے وہ کیا ہے, پیٹ کو ہم غذا دیتے ہیں یہ منع ہے. اس لیے آنکھ میں ہم اگر دوا ڈالیں یا کان میں دوا ڈالیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ اس سے کوئی روزے پر اثر پڑتا ہے. عورتوں کے لیے ایک بات خاص طور پر ہے کہ شریعت نے ان کو روزے میں 2 حالتیں ایسی ہیں کہ ان کو روزے میں چھٹی دی ہے. ایک مہینے کی جو ماہواری ان کی ہوتی ہے جس کو حیض کہتے ہیں, اس کا خون جب شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے روزہ منع ہو جاتا ہے. ان کے لیے روزہ منع ہو جاتا ہے. اگر کوئی عورت روزہ ہو اور دن میں اس کا یہ خون شروع ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً روزہ اپنا بند کر دے, فوراً بند کر دے, اور اس روزے کی جتنے دن چھوٹیں گے وہ بعد میں قضا کرے گی. اسی طرح وہ خون جو پیدائش کے بعد, بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو آتا ہے, اس خون میں بھی روزہ منع ہے ان کو, وہ ان کے لیے رخصت ہے, بعد میں وہ روزہ رکھیں گے. تیسری چیز جو بہت اہم ہے, ایک تو چیز ہوا اندر داخل کرنے کا, یہ منع ہے. ایک چیز ہے نکلنے کا, جس کو قے کرتے ہیں ہم. آیا قے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ قے کی صورت میں اگر آدمی جان بوجھ کر ہاتھ ڈال کر قے کرے جتنی بھی ہو, اس سے وضو نہیں ٹوٹ, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر جان بوجھ کے کرے. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے وہ جتنی ہو, منہ بھر کر ہو, تھوڑی ہو, زیادہ ہو, جتنی بھی ہو. حناف کیا ہے کہ اگر منہ میں اتنا ہے کہ منہ بھر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اتنا ہے جو منہ بھر کے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا یعنی بیماری سے ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ذرعہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی. نبی کی حدیث کے بعد کسی کی بات بیکار ہے. فرمایا جس کو قے خود سے ہو جائے تو اس کا کوئی قضا نہیں ہے, یعنی اس کا روزہ پورا ہو گیا. اور جس نے جان بوجھ کر منہ سے قے کی کسی بھی غرض سے تو اس کو چاہیے روزہ قضا کرے, یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. تو بالکل صاف ہے کہ, اور اس میں یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے, کبھی کبھی آپ کو جب ڈکار آتی ہے تو کچھ پانی تیرے یا کوئی چیز تھوڑا سا اوپر آتا ہے, کبھی کبھی پیٹ کی شکایت سے چیز ہوتی ہے. تو اگر اتنا ہو کہ معلوم ہو کہ صرف کوئی قطرہ 2 قطرہ لگا کے ایسے اوپر آیا منہ میں, اور منہ میں آیا آپ نے تھوک دیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہی ایک بات اور میں بتا دوں, بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں بھی احناف کا ہم سے اختلاف. اگر گھر میں کوئی آدمی نمک چکھنے والا نہیں ہے, کھانے کا نمک چکھنے والا کوئی نہیں ہے, تو چاہے مرد عورت اگر نمک چکھنے کے لیے ایک انگلی میں لگا کر آپ نے زبان پر لگایا اور نمک چکھ کے پھر اس کو تھوک دیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس سے روزے پر کوئی نہیں اثر پڑے گا. اس لیے کہ کھانا یہاں نہیں ہے, نہ یہ پیٹ میں گیا, اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ نہ تو یہ کھانا ہے اور نہ پیٹ کے اندر گیا, اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. اب آئیے ایک چیز اور ہے, اللہ رب العالمین نے
میں نے جو پہلے آیت پڑھی تھی وقت متعین کیا ہے روزے کا، صبح صادق جب طلوع وہاں سے لے کر جب سورج ڈوبے اس وقت تک۔ اگر کوئی آدمی کھانا صبح سحری کے وقت کھاتا رہے اور اس کو اندازہ نہ ہو، معلوم نہ ہو، اور دیکھے کچھ دیر کے بعد کہ صبح صادق ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اور کھاتا رہا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا اہتمام کرنا ہمارے یہاں آج بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے، عام طور پر لوگ فجر کی اذان سے اپنے کو باندھے ہوئے ہیں۔ فجر کی جو اذان ہوتی ہے یہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ کسی بھی جگہ کہیں کسی مسجد میں پوچھ لیجیے، 5:01 پر جب صبح صادق طلوع ہوئی، صبح ہوئی جس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس کے بعد ہی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دی جائے تو اذان ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو رکنا کہاں ہے؟ اس اذان سے متعلق نہیں ہوا روزہ کس سے متعلق ہے؟ صبح صادق سے۔ لہذا اس اذان ہونے سے پہلے آپ کو کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اذان شروع ہونے سے پہلے آپ کو کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اگر اذان شروع ہونے کے بعد آپ مسلسل کھاتے رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو بہت اچھے سے دھیان میں رکھیے۔ اذان شروع ہونے کے بعد صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اگر اذان شروع ہونے کے بعد کچھ دیر تک آپ کھاتے رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اذان جیسے ہی شروع ہو کھانا بند کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں اذان شروع ہو اور کسی آدمی کے ہاتھ میں گلاس پانی کا، چائے کا پیالہ ہے یا دودھ کا پیالہ ہے اور پی رہا ہے تو اس سے وہ اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی ضرورت بھر وہ پانی پی سکتا ہے، دودھ پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پانی پی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اور صبح صادق طلوع ہو گئی، دیکھیے یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، تو اسے چاہیے کہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ بس کیا کہا آپ نے؟ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو بس ضرورت کے مطابق اس سے صرف پانی پی لینا ہے اور کر لینا ہے۔ اور آپ کے زمانے میں کیسے لوگ جانتے تھے کہ اب کھانا نہیں ہے؟ اذان سے۔ آپ کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذان ہوتی تھی، ایک سحری کی اذان ہوتی تھی اور ایک فجر کی اذان ہوتی تھی۔ 2 صحابی اذان دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھاؤ، اور بلال جیسے ہی اذان دیں کھانا بند کر دو۔ بلال جیسی اذان دیں کھانا بند کر دو۔ تو حضرت بلال جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی تھی اذان دیتے تھے۔ یہاں آپ نے صاف طور بتایا کہ کھانا کب تک ہے؟ جب تک بلال کی اذان نہ ہو، یعنی صبح صادق نہ ہو۔ لہٰذا اس مسئلے میں بھی ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ محفوظ ہے۔ اسی طرح سورج جب ڈوبے تو یعنی جیسے ہی اذان شروع ہوئی فوراً ہمیں کھانا نہیں شروع کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا اس میں بھی ہمیں وقفہ رکھنا چاہیے کہ سورج ڈوبنے پر اذان ہو رہی ہے تو یہ یقینی ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا، یہ یقینی ہو جائے کہ اذان ہو گئی۔ اس لیے کہ مؤذن بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ چند لمحے پہلے اس نے اذان شروع کر دی، تو ہم چند لمحے رک کر، میں نے یہ نہیں کہتا 3 منٹ 4 منٹ، چند لمحے رک کر تب ہم کھائیں، تاکہ یہ اطمینان ہو کہ ہم سورج ڈوبنے کے بعد جب مغرب کی اذان ہوگی اور سورج ڈوب گیا تب ہم کھانا شروع کریں۔ یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ آگے کچھ کہنے سے پہلے میں ٹائم زیادہ ہو گیا، اس سلسلے میں لوگوں کو بہت زیادہ وسوسے اور شبہات ہوتے ہیں، جس کو اگر کوئی چیز ہو پوچھنا چاہے تو بالکل پوچھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں بھی اسی تعلق سے ہم کچھ مسائل بیان کریں گے۔ ان مسائل کا اہتمام بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا روزہ صحیح سے ہو اور ہم روزے کے حق کو پورا کر سکیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں روزہ وہ عبادت ہے کہ دن بھر آدمی عبادت میں رہتا ہے، اور اس کا اللہ رب العالمین کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ کسی دوسری عبادت کے بارے میں نہیں آیا، لیکن روزے کے بارے میں آیا کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی بندہ جو روزہ رہتا ہے یہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہم روزے کی حالت میں جو بھی عبادتیں کرتے ہیں ان سب کو قبول فرمائے، اور ہر قسم کی خرابی سے، غیر شرعی اعمال سے، روزہ مخالف اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا